الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین فاذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لهم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 8 تک سورہ توبہ ہے اور سپارہ 10 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، ثم لم ينقصوکم، پھر انہوں نے نہ کمی کی تمہارے ساتھ، شیئا ذرہ بھر، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو پورا کرو ان سے ان کا عہد ان کی مدت مقررہ تک، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ ایک چیز کل بیان ہوئی تھی جس میں وعدے کے توڑنے کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور ایک چیز آج بیان ہو رہی ہے کہ وہ چند وجوہات کون سی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو وعدہ نہیں توڑا جائے گا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اس آیت نے سابقہ حکم کی وضاحت کر دی کہ صرف ان قبائل کے معاہدوں میں منسوخ کیا جا رہا ہے جنہوں نے معاہدوں کی خود پہلے سے خلاف ورزی کی ہے۔ جو خود پہلے سے خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے ساتھ وعدہ توڑا جائے گا اور ان کا احترام نہ کیا، لیکن جو اپنے معاہدوں کے پابند ہیں، نہ کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں اور نہ پوشیدہ طور پر مسلمانوں کے دشمنوں کی امداد کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاہدے ہو چکے ہیں ان کی پابندی لازمی ہے۔ ان کی پابندی کیا ہے؟ لازمی ہے۔ گویا عہد کو پورا کرنا بھی تقویٰ کے لوازمات سے ہے اور متقین کا شعار ہے۔ آیت کی استتمہ نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاہدوں کی پابندی کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیا۔ وعدہ پورا کرنا انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا انسان کو کیا بناتا ہے بھائی؟ پرہیزگار۔ تو وعدہ پورا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی سوچ بچار کر کے کوئی بات مسجد میں بیٹھ کے کیا کریں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بس یہ اللہ کا حکم ہے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور وعدے کے متعلق کچھ بھی ہوگی، اور وعدے کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ متقی بنا دیتا ہے وعدہ پورا کرنے سے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم پاؤ انہیں، وَخُذُوهُمْ، اور گرفتار کرو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرے میں لے لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو چھوڑ دو ان کا راستہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے، فَأَجِرْهُ، تو پناہ دے دیجئے اسے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر پہنچا دیجئے اسے اس کی امن گاہ میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو قرآن کو نہیں جانتے، یہ ایسی قوم ہے جو قرآن کو نہیں جانتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیوں کر ہو سکتا ہے ان عہد شکن مشرکوں کے لیے کوئی معاہدہ اللہ کے ہاں؟
وعند رسولہ اور اس کے رسول کے ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم تو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے معاہدے پر تم بھی قائم رہو ان کے لیے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ کیوں کر ان کے معاہدہ کا لحاظ رکھا جائے حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر تو نہ لحاظ کرے تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا یردونکم بافواہہم راضی کرنا چاہتے ہیں تمہیں صرف اپنے منہ کی باتوں سے وتابا قلوبہم اور انکار کر رہے ہیں ان کے دل واکثرہم فاسقون اور اکثر ان میں سے کیا ہیں فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔